کیا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین۔ کل ہم نے سورہ بروج کا تعارف اور مضامین کے بارے میں اختصار کے ساتھ پڑھا۔ آج آیات طیبہ میں وہی مضمون کس طرح سے اللہ کریم نے بیان کیا۔ پہلی 3 آیتوں میں پروردگار عالم قسمیں کھا رہے ہیں۔ بارہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی احتیاج نہیں ہے، باوجود اس کے مضمون کی مضبوطی اور بات کی تصدیق کے لیے اللہ کی ذات بھی قسم اٹھاتی ہے۔ کہا والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ 12 ابراج بیان ہوئے ہیں کہ 12 ابراج ہیں، ان پر مختلف سیارے ہیں 7 آسمانوں میں جو اللہ کریم نے بنائے ہیں، ان کی قسم کھائی۔ والیوم الموعود، اور دوسری قسم اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کیا ہوا دن یعنی روز قیامت، اس دن کی قسم جس دن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس وہ سارے حاضر ہوں گے، یعنی انسانیت کی، اور مالک نے اپنی قسم کھائی، ان لوگوں کی قسم جو حاضر ہوں گے اور اس کی قسم جس کے پاس حاضر ہوں گے۔ 3 قسمیں کھا کے کیا فرمایا؟ قتل اصحاب الاخدود، مار دیے گئے کھائی کھودنے والے، اصحاب اخدود کھائیاں کھودنے والے۔ النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی اور بڑے ایندھن والی تھی، وقود مانے ایندھن، بہت بڑے ایندھن والی، بہت بڑی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں نے تفصیل آپ سے عرض کی تھی کہ جب سب نے کلمہ پڑھ لیا، اس اللہ کے بندے کو تیر لگنے کے بعد جب اس کی موت آئی اور اس طرح کر کے اسے تیر مارا گیا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس غلام، اس بیٹے کے، اس بچے کے رب کی قسم، وہ تیر اس طرح کر کے چھوڑا گیا تو آپ شہید ہوئے۔ تو سب نے کلمہ پڑھ لیا جو دیکھنے والے تھے۔ بادشاہ طیش میں آ گیا اور اس نے کھائی کھدوا کے اس میں آگ جلوائی اور ان سب کو آگ کے سپرد کر دیا۔ سارے جل گئے لیکن وہ ایمان سے برگشتہ نہ ہوئے۔ کیا ایمان اتنی مضبوط چیز ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں جانیں بھی چلی جائیں، ایمان کا سودا نہیں کیا جاتا۔ یہی ہر معرکے میں جتنی غزوات ہوئے، غزوات کے بعد پھر جتنی اسلامی جنگیں ہوئی، ان سب میں یہی چیز کار فرما رہی، جان دے دی، سر قربان کر دیے، وطن قربان کر دیے، زمینیں قربان کر دیں، دولت قربان کر دی، لیکن دین اور اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو فرمایا اذ ہم علیہا قعود، جب وہ سارے اس کے کنارے بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ وہ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، یعنی اسے دیکھا جا رہا تھا، وہ گواہی موجود تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں تھا ناپسند کیا انہوں نے، الا مگر اس بات کو، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ساری تعریفوں کے لائق اور سب پر غالب خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے اس بادشاہ نے اس بات سے نفرت کی تھی، اس بات پر انہیں جلا دیا تھا کہ وہ سارے غالب اور ساری تعریفوں کے لائق خدا پر ایمان لائے تھے۔ الذی، وہ خدا، لہو ملک السماوات والارض، جس کے پاس بادشاہی ہے زمینوں اور آسمانوں کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔
شاید وہ یہ سمجھے ہوں کہ انہیں دیکھ کوئی نہیں رہا. کہا اور تو کوئی نہیں دیکھتا تھا، اللہ کی آنکھ دیکھتی تھی. اللہ گواہ تھا، شاہد تھا، دیکھنے والا تھا اس کے سامنے اور اس طاقتوں والے پروردگار کے سامنے. اور یہ بھی آزمائش ہے. اللہ پاک چاہتا تو ان میں سے ایک بھی نہ مرتا. ہزارہا لوگ اپنی جانوں کی قربانی پیش کر گئے. اللہ نے انہیں موقع دیا. اور یہ ایک آزمائش ہے جس میں ایک مومن کی زندگی کو ڈالا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے رب پر اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر اپنی جان جو ہے اس کا نذرانہ وہ پیش کرتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بدلے اسے اخروی نعمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شہید آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دے گا. تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے، جس سے چاہے تو داخل ہو، بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرمائی، کیونکہ اس نے اپنی جان کے ساتھ ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا. یہ شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے مال اور جانیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. اب ایک اصول ذکر فرمایا کہ بے شک جو لوگ، جن لوگوں کو ایذا دی گئی، تکلیف دی گئی، مومن مردوں اور مومن عورتوں میں سے، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے اس پر توبہ نہ کی، پھر وہ باز نہ آئے، کلمہ نہ پڑھا اور ایمان نہ لائے، فلہم عذاب جہنم، تو اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. اللہ کی بات. جنگ لڑی، جنگ لڑنے کے بعد کئی ایسے کفار تھے جو بعد میں مومن ہوئے، کلمہ گو ہو گئے، انہوں نے کلمے پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. جو باز نہ آئے اور مومنوں کو شہید کرنے کے بعد پھر اپنے اس ارادے پر مصر رہے، ڈٹا رہے، باز نہ آئے، تو فرمایا اس کے لیے پھر جہنم کا عذاب اور جلانے والی آگ ہے، سوائے اس کے اس کا کوئی جو ہے وہ کسی طرح بھی بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ برباد کر دیے جائیں گے. تو یہ 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بھی بیان فرمائی یہاں، اور اپنی طرف سے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ ان کا حامی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ ظالم جو انہیں جلانے والے تھے یہ خود جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے. وما علینا الا البلاغ.